أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لمن الأرض ومن فيها کہہ دیجئے کہ زمین کس کی ہے اور جو کوئی اس میں ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ، ضرور کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے. قل افلا تذکرون، کہہ دیجئے کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. فرمایا اے میرے حبیب ان سے کچھ سوالات کیجئے، اور اگر یہ اس کا جواب درست دے دیں تو پھر ان سے یہ پوچھئے کہ جب تم ہر چیز کا مالک اللہ کو مانتے ہو تو پھر اس کے غیر کی عبادت کس طرح کرتے ہو اور اس کے لیے شریک کہاں سے ڈھونڈ کے لے آتے ہو. تو فرمایا سب سے پہلا سوال ان سے یہ کرو کہ زمین کس کی ہے اور زمین میں جو لوگ رہتے ہیں اور جو بھی اس میں جاندار ہیں ان سب کا مالک کون ہے. تو فرمایا کہ تمہارا ادنا آدمی بھی اس بات کو جانتا ہے کہ مالک کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے غلاموں کے درمیان انصاف کرے اور ان کی کارکردگی پر ان کو سزا دے یا ان کو انعام دے. تو کیا اللہ تبارک و تعالی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے غلاموں کو اس دنیا میں زندگی دینے کے بعد پھر ان کا حساب لے اور اچھا کرنے والے کو اچھا اجر دے اور برا کرنے والے کو سزا دے. اگر یہ نہ ہو تو پھر تو اس دنیا کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا بنائی اس لیے گئی ہے تاکہ اچھے کو انعام دیا جائے اور برے کو سزا دی جائے. قل افلا تذکرون، تذکرون اصل میں ہے تتذکرون، تو اس کا معنی ہے کہ پھر تم وہ بات یاد کیوں نہیں کرتے جو تمہاری فطرت میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اور وہ ہے توحید باری تعالی، اور تمہاری غفلت کی وجہ سے اس پر پردہ پڑا ہوا ہے. اس بات کو تم یاد کرو اور ان مظاہر قدرت سے نصیحت حاصل کرو. قل من رب السماوات السبع، کہہ دیجئے کون ہے رب 7 آسمانوں کا، ورب العرش العظیم، اور کون ہے رب عرش عظیم کا. فرمایا ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں کی ملکیت کس کے پاس ہے اور عرش عظیم کا مالک کون ہے. قرآن مجید میں عرش کے لیے 3 صفتیں آئی ہیں. ایک تو یہ ہے العرش العظیم، اور اسی صورت میں آگے چل کے فرمایا وَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا الہ الا هو رب العرش الکریم. ایک صفت عرش کی یہ آئی ہے کہ وہ کریم ہے، اور سورۃ البروج میں فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. ایک صفت عرش کی مجید بھی آئی ہے. تو اس کی عظمت اور اس کی عزت اور اس کی بزرگی اور اس کا مرتبہ اس کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے. فرمایا
کہ یہ ساری کائنات زمین و آسمان کرسی کے سامنے اس طرح ہیں جیسے ایک بڑے میدان میں ایک لوہے کا چھلا پڑا ہو، اور کرسی عرش کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے ایک بہت بڑے میدان میں کوئی معمولی سی چیز پڑی ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے عرش، اللہ نے اس کو پیدا کیا اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس کو اٹھا کر رکھیں، اور اللہ کے ہاں لیل و نہار کا کوئی نظام نہیں، یہ دن رات کا نظام تو ہمارے ہاں ہے۔ اللہ کے ہاں جو عرش پر نور ہے، جو روشنی ہے، وہ اللہ کے چہرے کی وجہ سے ہے۔ اللہ پاک کے چہرے کا نور اتنا ہے کہ وہ سارے ماحول کو روشن کر دیتا ہے۔ ہمیں اس سے زیادہ عرش کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، جو کچھ بتلا دیا گیا ہے اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اور جو نہیں بتلایا گیا اس کی قرید نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ بات واضح ہے کہ عرش الہی ایک نہایت عظیم مخلوق ہے، جو آسمانوں سے بھی بڑی ہے، زمین سے بھی بڑی ہے، اور کائنات میں جتنے سیارے اور ستارے ہیں اور جتنی کہکشائیں ہیں ان سب سے بڑی ہے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ آسمان و زمین عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے آسمان اور زمین کے درمیان کوئی قندیل لٹک رہی ہو۔ تو اللہ پاک اس کائنات کی وسعت کو جانتے ہیں، اور اسی کے پاس علم ہے کہ اس میں کیا کچھ موجود ہے، اور عرش کی عظمت اور اس کی بزرگی اور اس کی عزت، اس کا حقیقی علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ضرور کہیں گے یہ سب چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ فرمایا یہ مشرکین مکہ اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی ہے، عرش عظیم کا مالک اللہ ہی ہے۔ تو فرمایا پھر ان سے پوچھو کہ کیا تم اس کے عذاب سے اور اس کی ناراضگی سے نہیں ڈرتے کہ اس کے ہوتے ہوئے دوسروں کو معبود بنا لیتے ہو؟ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ رب اور اصل معبود تو اللہ ہی ہے، مگر جس طرح دنیا کے بادشاہ اپنے اختیارات اپنے ماتحتوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور ان کی سفارش مانتے ہیں، اسی طرح اللہ بھی اپنے بعض بندوں کی سفارش مانتا ہے، اور وہ جو چاہیں اللہ سے منوا سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ اللہ نے اس کی نفی فرمائی اور فرمایا کہ اللہ پاک ہی جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور کوئی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، کہہ دیجئے کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر ایک چیز کی بادشاہی ہے، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی۔ إِن كُنتُمْ تعلمون، اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ فرمایا ان سے پوچھو کہ ہر چیز کی بادشاہی کس کے پاس ہے، اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؟ یعنی اللہ جس کو اپنی حفاظت میں لے لے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جس کو اللہ سزا دینا چاہے کوئی اسے پناہ نہیں دے سکتا۔ عربوں میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی بڑا سردار کسی کو پناہ دے دیتا تو سارے اس کی پناہ کا احترام کرتے، اور کوئی دوسرا سردار اس کے مقابلے میں پھر پناہ نہیں دیا کرتا تھا۔ تو فرمایا
کہ وہ اللہ جو سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں مجرم کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اگر اس کی عبادت تم نہیں کرتے تو پھر کس کی عبادت کرتے ہو؟ معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جس کو اللہ پکڑ لے اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور جس کو اللہ چھوڑ دے اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ مگر آج کے بعد مسلمانوں نے ایسے ایسے الفاظ منہ سے نکالے کہ جو اس دور کے مشرکین سے بھی زیادہ سخت الفاظ ہیں اور برے الفاظ۔ ایسے ہی ایک شاعر نے کہا کہ خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو اللہ کی مخلوق کو انہوں نے اللہ سے بھی زیادہ با اختیار بنا دیا اور کہا کہ اللہ کے پکڑے ہوئے کو تو اللہ کے رسول چھڑا سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے پکڑے ہوئے کو کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ سیقولون للہ، ضرور کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل فأنا تسحرون، کہہ دیجئے پھر تم کہاں سے جادو کیے جاتے ہو۔ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں۔ جادو کا اثر دماغ پر ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ تمہاری مت کہاں سے ماری گئی کہ تم اس بات کے اقرار کے باوجود کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، پھر تم دوسروں کی عبادت کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہو۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، فرمایا ان کا یہ کہنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا یہ کہ اللہ نے بعض لوگوں کو اپنا شریک بنا لیا ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس کو کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ ترجمہ ایک بار، قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا، کہہ دیجئے کس کی ہے یہ زمین اور جو کوئی اس میں ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یقولون للہ، ضرور کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل افلا تذکرون، کہہ دیجئے کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ قل من رب السماوات السبع، کہہ دیجئے کون ہے رب 7 آسمانوں کا۔ ورب العرش العظیم، اور کون ہے عرش عظیم کا رب۔ سیقولون للہ، ضرور کہیں گے یہ سب چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ قل افلا تتقون، کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہہ دیجئے کس کے ہاتھ میں ہر ایک چیز کی بادشاہی ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جاتی۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، ضرور کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل فأنا تسحرون،
کہہ دیجئے پھر تم کہاں سے جادو کیے جاتے ہو بل اتیناہم بالحق بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.